السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 33، 34 اور 35 یعنی 33، 34 اور 35 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہیں ایک وقت مقرر تک ان خدا کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، یعنی قربانی کے جانوروں سے۔ پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ پس تمہارا خدا ایک ہی ہے اور اسی کی تم مطیع و فرما بردار بنو، اور اے نبی بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی حج عمرے سے متعلق چیزوں کا ہی ذکر ہے، اور خاص طور سے اس میں قربانی کے ان جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ لوگ نیت کر لیتے ہیں کہ ان جانوروں کو حج کے دن قربان کریں گے۔ پہلے اسلام سے پہلے یہ طریقہ تھا کہ ان جانوروں سے لوگ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، ان کو یعنی ایک طرح سے بالکل الگ کر کے رکھ دیا جاتا تھا، ان کے کھانے پینے کا ضرور بندوبست کیا جاتا تھا، لیکن ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ مطلب نہ ان پہ سواری کی جاتی تھی، نہ ان سے دودھ نکالا جاتا تھا، نہ کسی اور قسم کا فائدہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑے کھل کر یہ بات بیان کر دی کہ ان قربانی کے جانور جو تم نے قربانی کی رکھے ہوئے ہیں ان سے تم قربانی کے دن تک فائدہ اٹھا سکتے ہو، یعنی چاہو تو ان پر سوار ہو، جیسے اونٹ ہیں ان پر سوار ہیں، جیسے گائے بکری وغیرہ ہے ان کا دودھ نکالا جا سکتا ہے، یا ان کے بالوں وغیرہ سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہی گئی ہے، اور پھر دوسری بات بھی فرمائی گئی کہ قربانی کی جو جگہ یعنی حج میں جو قربانی کی جاتی ہے ایک مخصوص جگہ ہے، وہاں لے جا کے قربانی کی جاتی ہے، اور وہ خانہ کعبہ کے قریب ہی واقع ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جب قربانی کرنے لگیں تو اس پر اللہ کا نام لینا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں، اور اس قربانی کا اصل مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم ہر قسم کی عبادات کو اللہ کے لیے مخصوص کر دو، صرف ایک خدا کو مانو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے نام کی قربانی بھی کرو، اور اس کے مطیع و فرما بردار بن کے رہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ایسے نیک لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کی روش اختیار کرتے ہیں اور اللہ کا نام سنتے ہیں تو ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، پھر اگر ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتے ہیں، اور پھر نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو فرمایا گیا کہ آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے، بشارت دے دیجئے، یعنی بخشش کی اور جنتوں کی۔ تو یہ چند ضروری باتیں تھیں جو اس کے متعلق حج عمرے کے متعلق کہی گئی تھی۔
چونکہ یہ سورہ پورے حج کے نام سے ہی موسوم ہے، اس لیے زیادہ تر اس سورہ میں حج و عمرے سے متعلق باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔